Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 330 e-commerce course. Dear students, as I have mentioned in my first introductory lecture, that this particular program will be split up into two tracks, and I will be simultaneously delivering the lectures for track 1 as well as track 2. The track 2 program is based upon the hands-on instructions, and using these hands-on instructions you will be conducting your labs. So आज हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं track 2 को भी, और I'll be talking about hypertext markup language, HTML, and this is the part 1 of the HTML topic. So I picked up the hands-on material from www.w3schools.com, where they have provided excellent exercise material. I will strongly recommend you to visit this website, and in the website you will find the tutorials, and in the tutorials of HTML you should be able to perform certain exercises, certain online exercises. यानी कि आपने करना क्या है, आपने वहाँ पर करना ये है कि जो tutorials हैं, once you go there then there is a try it by yourself. आपने try it by yourself को click करना है. Then you will find out on the left side window, you will find out the text, HTML code, and on the right side the interpretation. तो बेस्ट वे इज के यू मेक सर्टन चेंजेस, वो चीज़ें जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, यू यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, मेक सर्टन चेंजेस, एंड देन ऑनलाइन यू जस्ट एज सुन एज यू प्रेस द submit button, you will see the impact for that, and that is one recommendation. Otherwise, if you want to do it offline on your computer, on your laptop, then I will give you the detailed procedure during this lecture to perform the exercises and to learn that. You are not supposed to learn it by heart. Okay, so best way is you, whatever I teach, you just open up and create the document and perform certain exercises. किसी चीज़ को भी ज़बानी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको याद करने की ज़रूरत है. Okay, so I'm just going to start the lesson. The topic that I'm planning to cover in this lectures will be introduction to HTML. Then I will talk about HTML elements, editor, some HTML basics, attributes, headings, paragraphs, text formatting, comments, and hyperlinks. And if I find time, then I might include the topic of headings also in this particular lecture. So start करते हैं introduction से. What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. HTML is a markup language. Okay, अब markup क्या है? A markup language is a set of markup tags. Markup tags क्या है? The tags describe the document contents. यानी HTML documents contain HTML tags and plain text. HTML documents are also called the web pages. यानी कि जो आपका web page होता है, it is based upon HTML, and it contains two types of components. Component number 1, HTML tags, and component number 2 is the plain text. टैग्स बताते हैं कि आपके टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट करना है. किसे बताते हैं? ये बताते हैं ब्राउजर्स को. I'll give you the details. So whatever we'll be doing it to facilitate the browsers, the search engines, and the people who would like to extract the information from your web page or from the information that you wanted to share among the rest of the world. Okay. HTML markup tags are usually called HTML tags. In short, उसको हम कहते हैं HTML tags. So HTML tags are क्या चीज़ है? होता क्या है? These are called the keywords. और keywords हैं तो उसको आपको नाम असाइन करना है, जिसको हम कहते हैं tag names.
सराउंडेड बाय दी एंगल ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट ना, लेस देन और ग्रेटर देन, इसको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। तो वट एवर यू राइट इन साइड दी एंगल ब्रैकेट्स आर दी की वर्ड्स, ये नाम है जो आपने, आप कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड वेरिएबल नेम्स होते हैं, जो पहले से पहले डिफाइन किए हुए होते हैं सिस्टम के अंदर, जिनको आप यूज करते हैं। बट देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स और सर्टेन वेरिएबल नेम्स दैट यू कैन डिफाइन इट बाय योरसेल्फ। लेकिन जो टैग्स हैं दोज आर प्री डिफाइंड टैग, लेकिन जो इसकी वैल्यूज है वो आपने असाइन करनी है। आप चाहते हैं कि आपकी प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन को ब्राउजर कैसे इंटरप्रेट करे, सर्च इंजन कैसे इंटरप्रेट करे, तो ऐसी सूरत में उन टैग्स की मदद से आप अपने टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे, टेक्स्ट फॉर दैट यू वांट टू प्रेजेंट ऑन योर वेब पेज। सो HTML टैग्स आर नॉर्मली कम्स इन ए पेयर, जिसमें आपका स्टार्ट होता है, जिसमें आपका एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एंगल ब्रैकेट्स में P इज टैग नेम, it's a predefined means paragraph. I'll come back to the paragraph in few minutes time, but अभी हम यही कहते हैं कि P stands for paragraph. And then /P. अब ये /P और इस P में क्या फर्क है? The first tag in the pair is called start tag and the second tag in the pair is called end tag. The end tag is written just like the start tag, जैसे कि आपने देखा, लेकिन it is preceded with a /. ये distinguish करता है कि यहाँ पे आपका tag जो है वो end हो गया है। Start and end tags are also called opening tag and closing tags. So आपके पास एक टैग है जिसमें आपका टैग नेम है, इसके दरमियान में जो भी चीज है वो कंटेंट्स हैं, ये वो कंटेंट्स हैं जिसको ये टैग डिफाइन कर रहा है। एंड देन एंड ऑफ द डेफिनेशन, जो चीज आपने डिफाइन की उस चीज को आपने एंड किया। सो यू हैव अ टैग नेम, देन यू हैव अ कंटेंट्स एंड देन यू हैव द एंड ऑफ द टैग। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। HTML elements. HTML elements, in HTML, most elements are written with start tags. For example, जैसा मैंने आपको बताया paragraph P tag and end with // tag, यानी कि अब मैं आपको जो टैग नेम्स हैं उसकी मदद से हम आपको बता रहे हैं कि HTML elements, और P stands for paragraph. So this is a paragraph and /P, this is end of the P tag. So P tag is the tag name that describes the paragraph. P is an element. This is an HTML element. This is also called, जब इस element को आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे तो ये एक element बन जाएगा। अभी मैं इसके आगे फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा कि HTML के फर्दर कंपोनेंट्स क्या हैं। अभी हम HTML के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर हमने बात की थी कि स्टार्ट टैग के बाद हमारे पास क्या होता है, कंटेंट्स, और कंटेंट्स क्या है यहाँ पे, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ सेंटेंस एंड दिस इज enclosed, this sentence is enclosed into the start tag and the end tag. तो हमने देखा कि HTML एलिमेंट और HTML एलिमेंट की एग्जांपल हमने देखी पैराग्राफ, जो कि स्टार्ट और एंड के साथ डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर आपने डिफाइन किया हुआ है एक पैराग्राफ को। फर्दर देखते हैं HTML एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय HTML एलिमेंट्स एंड HTML एलिमेंट स्टार्ट with a start tag और end with the end tag, और इसको हम also कहते हैं कि स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट टैग से या ओपनिंग टैग से, एंड कर रहे हैं एंड टैग से या क्लोजिंग टैग से। बात एक ही है, मुख्तलिफ नाम हमने असाइन किए हुए हैं। द एलिमेंट कंटेंट इज एवरीथिंग बिटवीन स्टार्ट एंड द एंड टैग। अभी स्टार्ट में रेपिटेशन आती जाएगी, फिर हम एकदम पिकअप करेंगे और हम आगे की तरफ भी चलेंगे। सम HTML एलिमेंट्स हैव एम्प्टी कंटेंट्स, यानी कि आपने अगर कंटेंट्स नहीं दिए हुए लेकिन स्टिल आप यूज कर रहे हैं HTML एलिमेंट, और इसकी मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा। एम्प्टी एलिमेंट्स आर स्टार्टेड, जिसका कि स्टार्ट टैग होता है लेकिन एम्प्टी एलिमेंट का एंड टैग नहीं होता।
बात समझ आई कि जो आप अगर यूज कर रहे हैं टैग, तो स्टार्ट टैग के बाद अगर आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो वो एलिमेंट जिसको आप एंड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है वो एक एम्प्टी एलिमेंट है। मोस्ट HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। अब एक बात हमने और की, पहले हमने बात की कि HTML, फिर हमने बात की HTML टैग्स, फिर हमने बात की कि स्टार्ट ऑफ टैग एंड एंड ऑफ टैग, फिर हमने बात की टैग ओपनिंग एंड टैग क्लोजिंग, फिर हमने बात की HTML एलिमेंट की, फिर हमने बात की HTML कंटेंट्स की। अब हम बात कर रहे हैं कि HTML एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी बताई है, ये P जो है वो एक HTML एलिमेंट है। अब हम एक और बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं HTML, दे माइट हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? खासियतें। आप उर्दू में समझिए कि उसकी प्रॉपर्टीज कह लें आप, कि आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं उस एलिमेंट्स को, और इसकी भी मैं आपको काफी सारी एग्जांपल्स कराऊंगा। तो अब तक जिन HTML एलिमेंट्स का मैंने जिक्र किया उसमें सिर्फ मैंने आपको P पैराग्राफ एलिमेंट ही बताया था। एक और HTML एलिमेंट है जिसको कहते हैं A, और ये जो HTML एलिमेंट है इट कंटेन्स दी एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स को कैसे डिफाइन करना है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक और HTML एलिमेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जिसको हम कहते हैं BR, स्टैंड्स फॉर ब्रेक। ब्रेक मीन्स लाइन ब्रेक, जहां पे आप चाहते हैं कि कंटेंट्स आते आते अगर आप नई लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं तो वहां पे आप HTML एलिमेंट यूज करेंगे, एंगल ब्रैकेट्स BR। अगर आप देखें तो इसका स्टार्ट टैग है और इसका एंड टैग नहीं है। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनका सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, क्योंकि ब्रेक जो है एक एम्प्टी एलिमेंट है, ये इसलिए इसका स्टार्ट एलिमेंट है और इसका एंड टैग जो है वो नहीं है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ HTML पेज। इसके अंदर आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर भी हम थोड़ी देर बाद आएंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है और ये क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो चीजें आपको नोट करने वाली हैं कि यहाँ पे आपको कुछ फर्दर HTML एलिमेंट्स और HTML टैग्स नजर आ रहे हैं। जिन HTML एलिमेंट्स को आप इसमें देख रहे हैं उसमें है HTML बॉडी P। अब P का हमें पता चल चुका है, एक पैराग्राफ है। फिर आप देखेंगे बॉडी दोबारा से आ गया, लेकिन ये फॉरवर्ड स्लैश से है, और फॉरवर्ड स्लैश से जब कोई एलिमेंट आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि ये एलिमेंट क्लोज कर रहा होता है, और फिर फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML ये क्लोज हो रहा है। इसमें एक लॉजिकल सीक्वेंस है। क्या लॉजिकल सीक्वेंस है आपको स्क्रीन पे देख के आइडिया तो हो ही गया होगा, लेकिन आई एडवाइज यू कि जस्ट इस पे कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन दी नेक्स्ट स्लाइड। सो द एग्जांपल अबव कंटेन्स 3 HTML एलिमेंट्स। कौन कौन से? HTML 1, then body and then paragraph। ठीक, अब हम इनमें से वन बाय वन पिक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं P एलिमेंट, और ये P एलिमेंट अगर मैं पिछली स्लाइड के ऊपर वापस जाऊं, यू कैन सी के HTML है, उसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर P है। तो ये बेसिकली नेस्टेड स्ट्रक्चर है। एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट डिफाइन किया, HTML के अंदर एक और एलिमेंट आया बॉडी, बॉडी के अंदर आया P। फिर हमने पहले P को क्लोज किया, उसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद हम HTML को क्लोज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट एलिमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, विच इज अ P। दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, सो यू कैन हैव एज मेनी पैराग्राफ एज यू लाइक। इनर मोस्ट उसके अंदर या बॉडी के अंदर या पेज के अंदर आप जितने चाहें पैराग्राफ्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। हर पैराग्राफ को P से स्टार्ट कीजिए और बैक स्लैश P से आप एंड करते चले जाइए। सो द एंगल ब्रैकेट विद इन P इज एन HTML P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ इन HTML document. The element has a start tag and it has an end tag, and the element's contents, जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके कंटेंट है दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट आप देखें, बॉडी है,
اینگل بریکٹس کے اندر باڈی لکھا ہوا ہے, اس کے اندر ہمارا ایلیمنٹ ہے جو کہ بذات خود ایک HTML ایلیمنٹ ہے جو P سے سٹارٹ ہو کے اینڈ ہو رہا ہے اور پھر باڈی اینڈ ہو رہی ہے. So the body element defines the body of the HTML document. The element has a start body and it has an end body. The body element contains an other HTML element. آپ دیکھیں کہ جو انر موسٹ ایلیمنٹ تھا پیراگراف, اس کی باڈی جو تھی یعنی کہ اس کے جو کانٹینٹس تھے وہ ایک سینٹینس تھا. دس از مائی فرسٹ HTML پیج یا پیراگراف. اب جو باڈی کے اندر اس کے کانٹینٹس کیا ہیں, باڈی کے جو کانٹینٹس ہیں وہ HTML ایلیمنٹ ہے. بات سمجھ آئی؟ جو انر موسٹ تھا اس کے اندر آپ کے کانٹینٹس تھے, لیکن باڈی کے کانٹینٹس کیا ہے, فردر HTML ایلیمنٹ. تو ضروری نہیں کہ اس کے اندر صرف ایک ہی HTML ایلیمنٹ ہو, اس کے اندر باڈی کے اندر ایک سے زیادہ HTML ایلیمنٹس بھی آ سکتے ہیں. اس کی بھی ہم ایگزامپل دیکھیں گے لیٹر آن. So the body element content is another HTML element which is P element. Next, اب HTML اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ سلائیڈ کے اندر ہم نے 3 ایلیمنٹس کی بات کی تھی. HTML کے اندر باڈی تھی اور باڈی کے اندر پیراگراف تھا. اب HTML دیکھیں. HTML, it contains body contains paragraph, and it's mean that the HTML element define the whole HTML document. جو HTML element ہے it defines the whole document. یہ ایک پیج بھی ہو سکتا ہے, یہ ملٹیپل پیجز بھی ہو سکتے ہیں. بیسیکلی یہ آپ کا ویب پیج ہے جو HTML ڈیفائن کرتا ہے. یہ اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ اینڈ ہوتا ہے. پھر the element has the start HTML tag and end HTML tag, and the کانٹینٹس کیا ہیں اس کے, کانٹینٹس اس کے ہیں پیراگراف, نو. پھر باڈی. اب باڈی جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس ہیں. HTML جو آپ کے 2 ٹیگز ہیں HTML اور اینڈ HTML, اس ایلیمنٹ کے اندر جو اس کے کانٹینٹس ہیں وہ ہے باڈی. باڈی کے کانٹینٹس کیا ہیں, پیراگراف. پیراگراف کے کانٹینٹس کیا ہیں, ٹیکسٹ. بات سمجھ آئی؟ تو سب سے اوپر HTML that defines your page, پیج کے اندر باڈی that defines the body, باڈی کے اندر ایلیمنٹ, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتا ہے, اور ایلیمنٹ کے کانٹینٹس جو ہیں وہ آپ کا پلین ٹیکسٹ ہوگا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کا ویب پیج ڈیفائن کرنے کے لیے ہے کہ آپ کے ویب پیج کے کانٹینٹس کیا ہیں. براؤزر جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کرے, سرچ انجن جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کرے. ابھی ہم اس کے اوپر تھوڑی دیر میں فردر ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. سو کچھ ٹپس. ڈونٹ فارگیٹ دی اینڈ ٹیگ, although sometimes if you forget to use اینڈ ٹیگ, خاص طور پہ انر موسٹ کا, تو it might work. But there is a chance کہ براؤزر جو ہے that might give you an error message. جو older version of browsers ہیں وہ زیادہ error message نہیں دیتے تھے, لیکن جو latest version ہے اور especially جو HTML کے latest versions آ رہے ہیں, we'll talk about it in a few minutes, وہ they will produce an unexpected result and or error if you forget the end tag. لہٰذا جب تک کہ آپ empty ایلیمنٹ نہ یوز کر رہے ہوں تب تک آپ کو اینڈ ٹیگ جو ہے اس سے معافی نہیں ہے. You are bound to use end tag for every HTML element except for the empty HTML element. Next, empty HTML, اس کی میں آلریڈی بات کر چکا ہوں کہ آپ فار ایگزامپل BR جو ہے وہ ایک empty HTML ایلیمنٹ ہے. اب میں HTML ساتھ ساتھ نہیں کہوں گا, انکمفرٹیبل میں بھی ہو رہا ہوں اور آپ بھی ہو رہے ہوں گے, میں اس کو صرف ایلیمنٹ کہوں گا, یعنی کہ ایلیمنٹ مین HTML ایلیمنٹ. اوکے, تو BR جو ہے ایک empty ایلیمنٹ ہے اور اس کا اینڈ ٹیگ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن ہم اس کو یوز کرنے کے لیے آپ کو کب کہیں گے, اگر ہم یوز کر رہے ہیں
XHTML. یہ بھی ایک HTML کا ایڈوانس ورژن ہے اور اس ایڈوانس ورژن کے اندر ہم سلیش یوز کر سکتے ہیں empty ایلیمنٹس کا، لیکن یہ والا جو سلیش ہے وہ آپ دیکھیں اس کا تھوڑا سا سنٹیکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں آپ دیکھیں BR کے بعد یہ سلیش آ رہا ہے اور یہ آپ کے XHTML کا سنٹیکس ہے اور XML کا بھی ہے. XML بھی انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو XML کا بھی سنٹیکس بتاؤں گا. ایک اور ریکمنڈیشنز کہ ٹیگز آر ناٹ کیس سینسٹیو. اس کا مطلب ہے کہ اپر کیس میں پی جو ہے اور لوور کیس پی میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طرح جو بھی آپ نیم یوز کریں گے، اس کی بھی جو ویریبلز یوز کریں گے، اس میں اپر اور لوور میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اور کچھ براؤزرز ایسے ہیں جو کہ HTML کے ورژنز جو ہیں جو کہ اپر کیس یوز کرتے ہیں، لیکن اسٹرانگلی ریکمینڈڈ جو کرنٹ اور فیوچر کے HTML براؤزرز وہ براؤزر جو یوز کر رہے ہیں، ورژنز جو یوز کر رہے ہیں براؤزرز، وہ جو ہے وہ کیس سینسٹیو ہونے کی امید ہے. تو اٹ از اسٹرانگلی ریکمینڈڈ کہ آپ اس کو لوور کیس کے اندر یوز کریں ٹیگس کو اور ایلیمنٹس کو. These are the browsers. اب ہمیں تھوڑا سا فرق سمجھ میں آنا جانا چاہیے کہ HTML بذات خود ایک پروٹوکول ہے، ایک پروسیجر ہے، ایک لینگویج ہے، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج ہے، اور اس لینگویج کو یوز کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں جو کہ براؤزرز انٹرپریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ہم ساری کی ساری ایفرٹس کس کے لیے کرتے ہیں؟ براؤزرز کے لیے، تاکہ براؤزرز جو ہیں ان کو کنوینینٹلی ہمارے ٹیکسٹ کو ڈیکوڈ کر سکیں. براؤزرز کو پتہ چل سکے کہ ویئر از دی ہیڈنگ، فرام ویئر دا پیج اسٹارٹ، ایٹ وٹ پوائنٹ دا پیج اینڈ، وٹ آر دی contents of the page, what are the characteristics یا attributes of the element with which it passes the information to the search engine. So جو براؤزرز ہیں آپ نے موسٹ کامنلی دیکھے ہوں گے. اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے گوگل کروم، پھر آپ کو نظر آ رہا ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر، پھر آپ کو نظر آ رہا ہے فائر فاکس، اور اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے سفاری، اور لاسٹ میں ہے نیٹ اسکیپ. نیٹ اسکیپ جو ہے ابھی ڈسکنٹینیو ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں نیٹ اسکیپ واز دی پائنیئر، دا فرسٹ براؤزر، فرسٹ کمرشل براؤزر دیٹ واز اویلیبل ان دی انوائرمنٹ، ونڈوز انوائرمنٹ میں. جو براؤزر ہمیں سب سے پہلے ملا وہ تھا ہمارا نیٹ اسکیپ. So browser does not display the HTML tags but uses the tags to determine how the content of the page is to be presented or displayed to the user. یعنی کہ یہ ہے instructions to the browsers. HTML tags are instructions to the browsers. سمجھ میں آگئی بات؟ Contents are meant for the information to the users. Tags are the instructions to the browsers and search engine. ابھی سرچ انجن کی بھی بات ہم کریں گے ٹھہر کے. اب جو میں آپ کو ایک اسٹرکچر کی بات کر رہا تھا، نیسٹڈ اسٹرکچر کی بات کر رہا تھا، اس کو ہم یہاں پر سم اپ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب HTML ہمارا ٹاپ موسٹ اسٹارٹ ہوا، اور اگر دیکھیں آپ اس کو غور سے تو اٹ اینڈز ایٹ دی اینڈ آف دا پیج. Next inner loop میں there is a body that starts and then it ends. Within the body we have got 3 HTML elements here. پہلے H1، اب اس کی بھی ہم بات کریں گے تھوڑی دیر میں، which is basically a heading. Then we have a paragraph and then we have another paragraph. یعنی کہ اس particular example کے اندر now we have put in 3 elements into the body and then this body جو ہے is describing the HTML page. ٹھیک، آگے چلیں. میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ I will also give you the information regarding the document type. Document type declaration helps the browser to display a web page correctly. کیسے؟ Basically it informs the browser کہ which version you are using for your contents.
آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ملٹیپل ورژنز یوز کر سکتے ہیں. ان دا نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو مختلف ورژنز بتاؤں گا. ٹائم کے ساتھ ساتھ نیو ورژنز جو ہیں دے کیپ آن کمنگ اینڈ دے کیپ آن ایوالونگ. تو بیسیکلی دیر آر مینی ڈفرنٹ ڈاکومنٹس آن دا ویب اینڈ دا براؤزر کین اونلی ڈسپلے an HTML page 100% correctly if it knows which version of HTML we are using. So we have got HTML5 جس کو پہلی statement ایسی ہونی چاہیے sign of exclamation, doc type and HTML. اگر آپ HTML 4.01 یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کا فرسٹ لائن جو ہے وہ اس طرح کی ہوگی, اور اگر آپ XHTML یوز کر رہے ہیں ورژن 1.0 تو اس کی بھی ایگزامپل یہاں پہ دی ہوئی. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا فردر آگے لے کر چلیں تو there are early days. In 1991 HTML was introduced. 93 میں we got HTML plus. 95 میں we got HTML 2.0. 97 میں we got 3.2. 99 میں we got 4.01. اور اب 2000 then we had XHTML بھی, اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا XML بھی آیا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے کیسے مختلف ہے. ابھی نہیں, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. دین جو لیٹسٹ آپ کے پاس ورژن ہے وہ ہے HTML5 جو 2012 میں لانچ ہوا. تو بیسیکلی براؤزر کو وی آر نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا براؤزر اور نیڈ ٹو انفارم دا براؤزر وچ ورژن وی آر یوزنگ فار دی presentation of our web page for the public. Now, اب how can we write down this HTML, یہ سارے tags وغیرہ کیسے یوز کرنے ہیں. اگر آپ پروگرامنگ کا کورس پڑھ چکے ہیں تو you might have seen some very intelligent editors, جس میں آپ نے C++ کے ایڈیٹرز دیکھے ہیں اور لینگویج کے ایڈیٹرز دیکھے ہیں which are very intelligent. Same goes with the HTML editors. اگر ہم پروفیشنل ایڈیٹرز کی بات کریں تو we have got Adobe Dreamweaver, مائکروسافٹ کا ایکسپریشن ویب, اور ہمارے پاس ایک اور بھی ہے وہ جس کا کافی کپ HTML ایڈیٹر. لیکن آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں, بٹ وی اسٹرانگلی ریکمینڈ ٹو اسٹارٹ ود ایٹ لیسٹ ونس یو شوڈ بی یوزنگ دی نوٹ پیڈ. ایک دفعہ آپ یوز کرویں گے نا, آپ کو اندر ایک سینس آ جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیسٹڈ کیسے بنتا ہے اسٹرکچر, اور پھر اسٹرکچر کے اندر ہم کیسے کوڈنگ کرتے ہیں, کیسے انفارمیشن کو پٹ ان کرتے ہیں. ونس یو آر فیملیئر ود دیٹ تو پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ پھر آپ بے شک جو ہے کوئی بھی پروفیشنل HTML ایڈیٹر جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں فار دی پریپیئرنگ یور HTML پیجز. اور فیوچر میں کچھ اور ٹیکنالوجیز بھی بتاؤں گا جس میں شاید آپ کو HTML کی ایڈیٹنگ سے بھی جان چھٹ سکتی ہے آپ کی. لیکن وی نیڈ ٹو نو دیٹ, کیونکہ ہم نے جب ڈیکوڈنگ کرنی ہوتی ہے, جب ہم نے کوئی سی ایرر کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, فار دیٹ پرپز وی مسٹ نو دی HTML. سم بیسکس ہمارے پاس ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر اٹ از ناٹ پاسبل ٹو فائنڈ آؤٹ اینی ایرر میسج. سم ٹائم اٹ بیکمز ویری ٹرکی اینڈ ویری ڈیفیکلٹ. So how can you create your first web page? You can use Notepad, اور آپ کو پتا ہے Notepad جو ہے مائکروسافٹ کے اندر اویلیبل ہے. آپ اسٹارٹ والے آئکن پہ جائیں گے, پروگرامس کو اسٹارٹ کریں گے, ایکسیسریز کو اوپن کریں گے, اینڈ دین یو ول اوپن اپ دی Notepad. دین نیکسٹ اسٹیپ کے اندر یوزنگ دا نوٹ پیڈ آپ اس کے اندر ٹائپ ان کر سکتے ہیں. دس از دی سیمپل ٹیکسٹ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا پریویس سلائیڈ کے اندر, اس کو ایز اٹ از آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. Once you type in this particular sample, then اس کو آپ چیک کیسے کریں گے. نیکسٹ ٹیب ہے سیو اٹ ان HTML پیج. آپ اس کے اندر سیو ایز کی آپشن میں جائیں گے اور اس کو you will give it a certain name with the extension. Notepad will suggest you to give an extension to TXT. But you will not accept the default suggestion provided by the Notepad. Rather, you should use the extension, the default name that you are going to give it the name to the first page or name to any page that you will create with the help of Notepad, and then you will use the extension .htm, or you can use the extension name of the page .html file extension.
इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि once you open it, then by default it will be opened up either in a browser or by you can put it onto the net, and then you can just use the contents के उसको execute कैसे किया है system ने, ये मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको. So step 4, HTML page in your browser. आप इसको open करेंगे. दो तरीके हैं. First is कि either you open up a browser. आप Netscape तो अपनी ये Google Chrome और Internet Explorer और Mozilla कोई भी आप Firefox आप कोई भी open कर सकते हैं, और उसके अंदर फिर आप जाकर अपने उस notepad वाले document को you can just open that particular document, will give you the result of the editing you have done that. Or the second choice is you just double click that particular document, it will be automatically linked up and open up with default browsers that you have set up on your computer, and your first page will be picked up by the browser and displayed it on the screen, and most probably it will be displayed like this, my first heading or my first paragraph. ये वाला कोड है. इसमें H1 हेडिंग जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई आपको, ठहर के पढ़ाऊंगा. माई फर्स्ट हेडिंग इज द हेडिंग, यही वजह है कि वो प्रोमिनेंट बोर्ड में आ रही है, एंड द पैराग्राफ माई फर्स्ट पैराग्राफ. आप अगर इसको देखें, माई फर्स्ट हेडिंग ऑटोमेटिकली ये हेडिंग को बोल्ड करके और प्रोमिनेंटली इट्स शोइंग द हेडिंग, एंड देन इट्स आल्सो शोइंग द सिंपल टेक्स्ट व्हिच इज माई फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, सो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो उसको आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं. देन वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू should be knowing this particular tip. Sometime you go to a web page and you find something very exciting, very interesting. Then you say, wow, it's something बहुत ज़बरदस्त काम किया है someone. So if you wanted to see कि वो कोड कैसे हुआ है, it's very simple. ये सारे ब्राउज़र आपको facilitate करेंगे. Right click on that particular page, and then a drop down window will open up, and out of those choices you will find view page source. If you are using the Internet Explorer, you will find view source, or if you are using a Firefox, it will give you view page source, or similar for different browser. So what it will do, it will open up a window containing HTML code of that particular page, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये जो contents इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट होकर नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट इसके जो ओनर है उसने इसको कैसे प्रोग्राम किया है. How did the owner of that particular page has used the HTML instruction so that the contents are being displayed fascinatedly or fascinating for you. Fascinated भी कोई ऑप्शन नहीं है, fascinating is a noun also. Okay. Now let's talk about the HTML basics. HTML पैराग्राफ्स की मैंने बात की थी, अभी ज़रा क्विकली मैं उसको रिव्यू कर लूँ ताकि मैंने फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ें भी बतानी है. HTML documents are divided into paragraphs. Paragraphs are defined with the P tag, P element, जो कि start होते हैं और end होते हैं. Then you can have as many paragraph as you want in the body of the page, or in one page, or within the even the nested structure. अभी मैं बताता हूँ कि हम heading के अंदर भी paragraph use कर सकते हैं, हम कहीं पे भी इस paragraph को हम use कर सकते हैं. Browsers automatically add an empty line before and after every paragraph. So whenever you declare that these are the contents which should be treated as a paragraph, then the browser automatically insert a blank line before and after that particular paragraph. और ये बात भी मैं आपको कह चुका हूँ कि don't forget to use the end tag for the paragraph. Okay? क्योंकि future versions of HTML will not allow you to skip the end tag. अभी तो शायद काम चल जाए, future में ये काम नहीं चलेगा. HTML headings को मैं बहुत डिटेल से बाद में डिस्कस करूंगा. यहाँ पे मैं इसको सिर्फ just touch कर रहा हूँ so that कि I should be able to use that. HTML headings are defined with H1 to H6. Examples:
For example, heading 1, then you have a heading 2, then you have a heading 3. So you can give different headings. اور یہ different headings جو ہیں یہ ایک hierarchical order کے اندر آئیں گی. What does it mean? It's mean کہ آپ اس کو heading H1 ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ highest order ہے اور اس کے بعد ساتھ یہ lowest order ہوتا چلا جاتا ہے. So HTML headings for heading only. Do not use headings to make text big or bold. So what we do, when we are using the Microsoft Word or Excel or PowerPoint, so what we do, ہم اس heading کو select کرتے ہیں and then we just make the heading bold or big size. But don't do that, because in that case the browser will not consider it, because it will consider it as an ordinary text. اور وہ آپ کا بولڈ وغیرہ یہ سب کچھ ایکسیپٹ نہیں کرے گا unless until کہ آپ اس کے لیے پراپر ٹیگنگ کریں. سو ہیڈنگ کے لیے یو شوڈ یوز دی ہیڈنگ ٹیگ. کیوں؟ کیونکہ سرچ انجن آلسو while searching the contents they want to search using the headings. تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر تو آپ نے ہیڈنگ کا ٹیگ یوز کیا ہوا ہے then the search engine will properly pick up the heading and then they use this heading into your ٹول بار اور انٹو دی، اگر آپ نے اس کو فیوریٹ کیا ہوا ہے اور سمون اس کو سیو کرنا چاہتا ہے تو اس کی ہیڈنگ کے ساتھ سیو کرے گا. سو سنس یوزر میں اسکم یور پیج بائی اٹس ہیڈنگ، اٹ از امپورٹنٹ ٹو یوز ہیڈنگ ٹو شو دا ڈاکومنٹ اسٹرکچر. یوزر آپ کے پیج کو براؤز کرنا چاہتا ہے، اسکم کرنا چاہتا ہے، اسکین کرنا چاہتا ہے، تو یوزر جو ہے، جس طرح آپ کسی کتاب کو جب آپ براؤز کرتے ہیں نا تو آپ اس کے چیپٹرز کو اسکم کرتے چلے جاتے ہیں، براؤز کرتے چلے جاتے ہیں، اسکین کرتے جاتے ہیں، سو دیٹ کہ آپ کے کس میں انٹرسٹ ہے، کس سبجیکٹ میں، کس ٹاپک میں انٹرسٹ ہے. لہٰذا ہیڈنگ کا بھی رول یہی ہے. سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ یوز پراپر ہیڈنگ. H1 heading should be used as main heading followed by H2 headings. جس طرح ہم اس کو انڈینٹیشن کرتے جاتے ہیں نا، مین ہیڈنگ پھر سب ہیڈنگ پھر سب ہیڈنگ. سو 1.0 از دی چیپٹر ہیڈنگ، دین 1.1 دین 1.1.1، تو یہ پھر اس کی سب ہیڈنگز بنتی چلی جاتی ہیں. اسی طرح آپ یوز کر سکتے ہیں H1 H2 H3، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ H2 یوز کرویں، پھر اس میں H3 یوز کرویں، H3 کے اندر آپ H4 بھی یوز کر سکتے ہیں. کتنی؟ یہ بیسیکلی ہے 6 headings from H1 to H6 tags. H1 defines the most important heading and H6 defines the least important heading. So we have heading H1, then start heading, end heading, then this is a heading H2, then we have a heading H3. So browser automatically adds some empty space or margin before and after each heading. Here I have one example demo for you جو کچھ ابھی تک میں نے آپ کو کرایا. اگر میں اس کی آپ کو ڈیمو دکھانا چاہوں تو we can see that. یہ دیکھیے ڈیمو. Now you can see کہ ہم نے جو ہیڈنگز یوز کی وہ H1 H2 H3 H4 H5 H6 ہے. پھر آپ دیکھیں دوبارہ سے احمد ممتاز مستحسن بڑا آ گیا. یہ کیسے آ گیا؟ ٹیچر اور CSC کورس. If you remember, I've just given you a hint کہ اگر ہم اس کا سورس کوڈ دیکھنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا سورس کوڈ یہیں دیکھوں، تو what I have given you the information اور instructed you، کیا کریں؟ پیج میں کسی جگہ پر جائیں، اوکے، رائٹ کلک کریں. Once you right click the page، یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں view source، کیونکہ یہ ایکسپلورر ہے، یہاں پر آئے گا ویو سورس. وین آئی کلک ویو سورس تو آپ دیکھیں یہ ونڈو کھل گئی. اب اگر میں اس ونڈو کو آئی وانٹ ٹو پلیس اٹ فار مائی کنوینئنس، آئی جسٹ اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں اور پلیس اٹ دیئر. اوکے، اب اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کرتے جائیں، H1 ہیڈنگ جو ہے احمد ممتاز مستحسن مائی نیم از H1 ہیڈنگ، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ احمد ممتاز مستحسن H1 ہیڈنگ کے ساتھ آ رہا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اس سے بڑا ہے. پھر ہم نے دوبارہ وہی نام یوز کیا 2 کے ساتھ تو تھوڑا سائز چھوٹا ہو گیا، پھر 3 پھر 4 پھر 5 پھر 6، اور جو 6 ہے وہ بالکل سائز جو ہے ریلیٹیولی اٹس اے ریلیٹیو. اوکے، 6 ہیڈنگ جو ہے ہیز گون اسمالر ٹو اسمالسٹ. پھر دوبارہ سے احمد ممتاز مستحسن میں نے اسی پیج کے اوپر پھر H1 کہہ دیا.
یعنی کہ 2 ٹاپک بھی تو آ سکتے ہیں نا آپ کے ایک پیج کے اندر. سو آپ نے دوبارہ H1 کو اس کو بگ کر دیا, پھر اس کو میں نے کہا دس از H2, اور یہاں پر اس کو میں نے کہا دس از H3. اوکے, اور یہ ہم نے کیسے دیکھا کہ ہم نے اس کو رائٹ کلک کیا, ویو سورس کیا, اور اس طریقے سے ہم کسی بھی پیج کے کانٹینٹس کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہم نے کہا کہ HTML, اور ہم یہ ورژن 5 اس کا ہم یوز کر رہے ہیں. پھر ہم نے 3 ایلیمنٹ یوز کیے. HTML اسٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے جو میں نے آپ کو شروع میں کرایا تھا, اور یہ HTML اینڈ ہو رہا ہے یہاں پر. پھر نیکسٹ ہے باڈی اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور باڈی جو ہے یہاں پر جا کر اینڈ ہو رہی ہے. ود ان دا باڈی میں نے کوئی پیراگراف یوز نہیں کیا, لیکن میں نے صرف ہیڈنگز یوز کی, اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ہیڈنگز یوز کی, ڈفرینٹ سائز کی. تو میرے باڈی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ 6 ہیڈنگز ہیں. These are the elements that constitute the body of the page, and this body constitute my page. Okay, so let's close it down. اس کو close down کرتے ہیں, اس کو یہاں سے close down کرتے ہیں, and I am back to my page. Next, HTML attributes. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں they can have attributes, اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ attributes means property. So attributes provides additional information about HTML elements. These elements, every element can have attributes, so attribute provide additional information about an element, اور they are always specified, like جس طرح ٹیگ ہوتا ہے, اسٹارٹ ٹیگ کے اندر ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں ایٹریبیوٹس کو, اور اس کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. کون کون سے؟ نیم اور ویلیو. نیم سلیش ویلیو نہیں, یہ تو صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ it has got 2 components. One is called name, and then the property assigned to that particular name. نام بھی آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد جناب اس نام کے ساتھ آپ اس کا کام, اس کی پراپرٹیز بھی ڈیفائن آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. So HTML links are defined with a tag. اب A is a pre-defined tag, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور that contains the address, یعنی کہ اس کے ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ href, HTML reference attribute. That attribute is a valid address. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں, ہم نے کہا ہوا ہے کہ A, which is an address element, and this address element has a name. Name کیا ہے؟ HTML ref reference, which is equal to http www.comsets.edu.pk, اور this represents the Comsets website. تو یہاں سے ہم نے اس کے ایٹریبیوٹ ڈیفائن کر دیے. We need to enclose the attributes into quotes. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہم نے ڈبل کوٹ یوز کیا ہوا ہے, اور اس ڈبل کوٹس کی مدد سے ہم نے اس ایٹریبیوٹ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. We can use a double quotes, or we can use a single quote. Double quotes are most commonly used, but single quotes are also used. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو سنگل کوٹ لازمی یوز کرنا ہے, وہ کیا ہے کہ اگر آپ ایٹریبیوٹس کے اندر آپ مزید ایٹریبیوٹ یوز کر رہے ہیں, یا آپ اس طریقے سے ایٹریبیوٹنگ کوٹس کے اندر کوٹ اگر یوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی means CIIT. تو میں نے اب CIIT کو I wanted to enclose it into double quotes. So اس double quotes کو جب میں نے ایٹریبیوٹ کے اندر یوز کرنا ہے, یعنی کہ کوٹس کے اندر کوٹس یوز کرنے ہیں, تو پھر مجھے آؤٹر موسٹ کے لیے مجھے سنگل کوٹ یوز کرنا ہے. سو اگر آپ دیکھیں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آؤٹر موسٹ کوٹ جو ہے وہ سنگل کوٹ ہے, اور CIIT is enclosed in the double quote. پھر ایک بات اور کہ لوور کیس کی ریکمنڈیشنز ہے. ورلڈ وائڈ ویب کنسورشیم W3C recommends the lower case attributes because the values in their HTML4 recommendations میں انہوں نے ہمیں کہا ہے, ریکمنڈیشنز دی ہے کہ آپ لوور کیس یوز کریں, کیونکہ ایٹریبیوٹ نیمز میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ وہ اپر اور لوور میں انسینسٹیو ہے, لیکن ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ لوور یوز کریں. نیور ورژن آف HTML یا XHTML will demand lower case attributes. اچھا جی, اب ہم اس لنک کے اوپر دوبارہ آتے ہیں
کہ ہم لنک یوز کر رہے ہیں HTML ایلیمنٹ لنک ایلیمنٹ ہے which is an address attribute, اور ہم نے کہا کہ جناب یہ کنٹین کرتا ہے comsets.edu.pk یونیورسٹی ویب سائٹ. Now it contains two parts. کون کون سے؟ پہلے ہے ہمارے پاس ڈبل کوٹس کے اندر جس کو ہم نے کہا http comsets.edu.pk. This is the value that has been assigned to university website. یعنی کہ جو آپ کے پیج کے اوپر لکھا ہوا آئے گا وہ لکھا ہوا آئے گا یونیورسٹی ویب سائٹ، اور اس یونیورسٹی ویب سائٹ کو جو آپ نے ویلیو اسائن کی ہے وہ ہم نے اسائن کی ہے with the help of this address attribute, with the help of this address element. ٹھیک ہے، یہ ایک لنک ایلیمنٹ ہے جس میں ہم نے نیم سلیش ویلیو یوز کر کے ہم نے اس کو ویلیوز بتا دی ہے، ایجوکیٹ کر دیا ہے کہ اس کی یہ ویلیو ہے. If you want to see it, I have another demo for you. اسی بات کو شو کرنے کے لیے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے لیے آلریڈی فائل بنائی ہوئی ہے جو کہ ڈیمو کے نام سے ہے. اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ یونیورسٹی ویب سائٹ آ گئی. اب ہم وہی کام کرتے ہیں، رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کو ہم ویو کرتے ہیں سورس. تو یہ جناب ہمارا سورس جو ہے آ گیا. اس کا سائز ونڈو کا میں چھوٹا کروں سو دیٹ کہ ہم اس کو سائڈ بائی سائڈ مینٹین کر سکیں. ناؤ لک ایٹ دس از اے یونیورسٹی ویب سائٹ. جب ہم اس کے اوپر لے کر جاتے ہیں نا لنک کے اوپر، تو جیسے یہ بھی بعد میں بتاؤں گا آپ کو، جیسے ہم لنک کے اوپر لے کر جاتے ہیں نا تو ہاتھ کا نشان ہینڈز مارک بن جاتا ہے. یہاں پہ ایرو ہے، جیسے یہ رہے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک URL ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اٹیچ ویلیو کیا ہے؟ اگر ہم نے اس کا کوڈ دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے یونیورسٹی ویب سائٹ، یہ چیز ہے یونیورسٹی ویب سائٹ. ٹھیک، یہ یونیورسٹی ویب سائٹ انڈر لائن کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہے. نظر آیا؟ اوکے. اب اس کو اسائنڈ ویلیو یہ ہے، یعنی کہ جب میں اس کو کلک کروں گا تو کیا کھولنا چاہیے؟ comsets.edu.pk یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھل جانی چاہیے. Let's see. اگر ہم اسے کلک کرتے ہیں we are connected to the internet, very nice, اور we can see that کہ ComSet Institute of Information Technology جو کہ ہماری یونیورسٹی ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر ہم پہنچ گئے، ہم ویب سائٹ ڈائریکٹ کلک ہو گئی. ٹھیک، سمجھ میں آئے؟ چلیں جی واپس چلتے ہیں، اس کو ہم بند کرتے ہیں. just close it down, let's close it down, it also closed down, and I am back to my lecture slide. The link address is specified in the href attributes. جو میں نے آپ کو دکھایا کہ comsets.edu.pk was assigned in the href attribute. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. HTML images. اب ہم HTML images کی بات کرتے ہیں. HTML images are defined with the img tag. اس کا یہ کی ورڈ ہے img means image tag. Images can be inserted in HTML document. آج کل کیا جب بھی کوئی ویب پیج ہے if it does not contain moving objects or does not contain pictures, does not contain photographs, graphics, then the people don't spend too much time. Rather they just quickly skim or skip that particular, not skim, skip that particular page. So how to insert images into an HTML document, that we need to understand. اور یہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس میں دو چیزوں کا آپ نے دیکھنا ہے، how to insert an image from another folder اور another server. دو چیزیں ہم نے اب دیکھنی ہے، ایک تو امیج کیسے انسرٹ کرنا ہے، اور پھر یہ کہ یہ جناب اس فولڈر سے یا کسی دوسرے سرور سے کیسے لے کر آنا ہے. جواب بڑا آسان ہے کہ we can use tag img along with src. یعنی کہ ہمیں یوز کرنا ہے جناب امیج اور سورس ٹیگ. سو دا امیج ٹیگ اینڈ دا سورس ٹیگ مینز امیج اور سورس ہم ان کو ایٹریبیوٹس اسائن کریں گے. امیج سے امیج اسائن کریں گے اور سورس سے ہم بتائیں گے کہ یہ آپ کا امیج جو ہے یہ براؤزر کو ملے گا کہاں پر. وی نیڈ ٹو پرووائڈ دی نیم آف دی فولڈر, دا پاتھ آف دا فولڈر,
or we need to provide the address of the server that might contain that particular image. So in HTML, images are defined with the img tag. Img tag is an empty, that is no closing tag. एक मैंने आपको empty tag की एग्जांपल दी थी, क्या थी? BR, break, न्यू लाइन पे जाने के लिए. अब जो इमेज है ये भी empty tag कहलाता है, empty element कहलाता है, क्योंकि इसकी भी क्लोज टैग इसका नहीं है. हमने सिर्फ इसके अंदर इमेज ही को डालना है, ये स्टार्ट होगा और बस, दैट्स इट. टू डिस्प्ले एन इमेज on a page we need to use the source attribute. और मैंने आपको बताया why we need the source attribute. We need the source attribute to specify for the location from where we can pick up the image or the browser should pick up the image. The value of the source attribute is the URL of the image we want to display. ये जो URL है ये एक सर्वर का एड्रेस भी हो सकता है और ये URL जो है आपके डिस्क के ऊपर जो आपके फोल्डर का पाथ जो है वो भी हो सकता है. So the syntax for defining an image is image, img, src, आप बताते हैं वो उसका पाथ या URL. उसके बाद there is another one which is called art is equal to some text. art जो है ये भी एक attribute है और मैं इसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ. The URL points to a location where the image is stored. An image name monogram.gif located in the image directory. Suppose हमने कहा कि कॉमसेट का मोनोग्राम है. अगर कॉमसेट्स का जो मोनोग्राम है वो सपोज पड़ा हुआ है vcomsets.edu.pk / उसकी सब डोमेन इमेजेस एक फोल्डर और उसके अंदर monogram.gif पड़ा हुआ है, तो हम क्या इसको मेंशन करेंगे? हम बताएंगे कि monogram.gif लोकेटेड इन दी इमेजेस डायरेक्टरी. सो हम पहले वो उसका URL देंगे और URL क्या है? www.comsets.edu.pk /images /monogram.gif. पूरा कंप्लीट उसका नाम जो कि टैग हो रहा है उसके URL के साथ और उसके पाथ के साथ. The browser displays the image where the img tag occurs in the document. If we put an image tag between two paragraphs, the browser shows the first page, then the image and then the second paragraph. यानी कि अगर आपने एक पैराग्राफ के अंदर अगर इसको इमेज टैग को यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा? फ्रॉम द पोजीशन वेयर यू हैव इंसर्टेड द इमेज, पैराग्राफ पहले आएगा, वो पार्ट जहाँ at the position where you have inserted the image. So after displaying the contents of that particular paragraph, जहाँ तक कि आपने इमेज दिया हुआ है, then it will display an empty line, then it will display the image and then it will display the remaining part of the paragraph. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इमेज के स्टार्ट और एंड के ऊपर एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी और उसके बाद उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर वो पैराग्राफ ऊपर भी होगा टेक्स्ट और उसके नीचे भी टेक्स्ट होगा और पैराग्राफ के दरमियान में वो इमेज है. अब वो इमेज दरमियान में कैसे आएगा उसके लिए आप फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन पिछले स्क्रीन के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट अनदर एट्रीब्यूट जो कि नजर आया था हमें, कहाँ पर नजर आया था भाई? alt के नाम से, alt के नाम से. alt टैग कहाँ था भाई? लेट मी सी. यस, image source is equal to URL, alt is equal to some text. अब ये alt क्या है? alt stands for alternate attribute. The required alternate attribute or alt attribute specifies an alternate text for the image. If the image cannot be displayed, there could be number of reasons. कौन से? Your connection is very slow, image load नहीं हो पा रहा. An error in the source attribute, आपने path ही गलत दे दिया, वो image जो है that does not exist. If image does not exist, तो browser कहाँ से ढूंढ के लाएगा? Okay. और थर्ड वन कि यूजर इज यूजिंग द पेज इन द रीड मोड,
यूज़र जो है वो उसने अपने टेक्स्ट नोटबुक के अंदर रीड मोड के अंदर आया हुआ है, वो किसी भी किस्म के इमेज को अफोर्ड नहीं कर सकता डाउनलोड करें, तो वो रीड मोड के अंदर आपके पेज को स्किम कर रहा है, स्कैन कर रहा है, तो उसकी ऐसी सूरत में image will not be displayed. So the value of the alternate attribute is author defined. अब author जो है वहाँ पे टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर सकता है, और व्हाट यू कैन डू बीइंग एन ऑथर, आप वहाँ पे थंबनेल भी एक्सप्लेन कर पुट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, या आप कोई स्माइली फेस सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, वट एवर is your choice. So the alternate attribute provides an alternate information for an image, and that is very important. और इसकी वजह भी ये है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे ब्रेक नजर आएगा पेज के ऊपर. Then height and width of the image. The height and width attributes are used to specify the height and width of the image. It is a good practice to specify both the height and width attribute of the image. If these attributes are not set, the space required for the image is not guaranteed. It's mean that whenever if the space is not reserved, then it depends upon the browser. However, without these attributes, the browser does not know the size of the image. With the result, the page layout will change during the loading. स्टार्ट किसी और लेआउट से हुआ था, फिर एकदम लेआउट चेंज हो जाएगा, और वो फिर आपको क्या देखने वाले को अनकंफर्टेबल महसूस होगा. द एट्रीब्यूट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन पिक्सेल्स बाय डिफॉल्ट. सो अब हम इसके अंदर फर्दर एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे हैं. पहले हमने ऐड किया सोर्स, जिसमें URL थी smiley.gif, फिर alternate हमने कहा कि अगर इमेज ना मिले then what should we do? We put smile face, then we provide the attributes width 42 pixels, height 42 pixels. ठीक है, आसान है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ. So this is a demo. Here I have got a very interesting, a fascinating picture. मेरे पास एक पिक्चर है रेनी डे की. अगर आप यहाँ पे देखेंगे एट्रीब्यूट से, मैं वहीं पे दिखाता हूँ आपको सोर्स के साथ. So let us see के how should it give you. Okay, this is a picture. Rainy day. You can see it's raining cats and dog. Image के अंदर आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है. तो इसका सोर्स तो देखें कैसे मैंने आपके लिए पेज बनाया. सोर्स, आप इस सोर्स को थोड़ा छोटा करते हैं सो डैट के हमें पिक्चर भी एंजॉय करें और जनाब ये भी एंजॉय करें. ठीक हो गया भाई. ओके, अब देखें इसके अंदर इस पेज पे क्या नजर आ रहा है. सबसे पहले जनाब आपको बॉडी में पैराग्राफ नजर आ रहा है, और पैराग्राफ के अंदर मैंने P यूज किया है, P के अंदर मैंने B भी यूज कर दिया. आई एम सॉरी, ये मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये B मैंने यूज किया है कि ये पैराग्राफ को जरा बोल्ड हो जाए, ये रेनी डे जरा बोल्ड में नजर आए आपको. ओके, then image source raining.gif is the name of the image. Alternate w3school.com. ये कहाँ से आ गया? ये ऐसे आया कि these examples samples I have picked up w3 schools idea contents I have picked up from there, लेकिन मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज किया आपके लिए so that कि आपको ये अपना अपना टेक्स्ट लगे, पराया ना लगे. ठीक है भाई. उसके बाद विड्थ थी इसकी 400, हाइट थी 200, बॉडी एंड. अच्छा, उसके बाद नहीं, एक पैराग्राफ मैंने और यूज किया नीचे, सेकंड पैराग्राफ बॉडी के अंदर. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. धुआंधार बारिश हो रही है, उसको कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. और उसको भी मैंने बोर्ड में एक्सप्लेन किया. और इस तरीके से ये जो इमेज है आपको, ये जिफ के अंदर है, इसलिए आपको थोड़ी सी इसमें एनिमेशन नजर आ रही है. जिफ के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो आपको इल्यूजन इस किस्म का दे सकता है. ठीक है भाई, है ना इंटरेस्टिंग, मजे की चीज है. अब आप अपने पेज पे इमेज भी डाल सकते हैं. आप अपनी इमेज को एनिमेटेड इमेज बना लें. नहीं, डोंट डू दैट, लोग समझेंगे कार्टून है. ओके, लेट्स क्लोज इट डाउन. आगे चलते हैं. टिप्स. इफ एन HTML फाइल कंटेन्स एन इमेज, 10 इमेजेस, अगर 10 इमेजेस हो तो 11 फाइल्स आर रिक्वायर्ड. हाँ, 11वीं कहां से आ गई भाई, ये अब आपने जवाब देना है. ठीक है. लोडिंग इमेजेस टेक्स टाइम. 11 फाइलें
10 तो इमेज और 11वां HTML पेज जो मैंने भी आपको दिखाया। अभी एक मैंने आपको इमेज दिखाया ना, तो उसके साथ एक आपको फाइल भी दिखाई, तो एक इमेज के लिए 2 फाइल्स। सो एक तो उसको टेक्स्ट यूज लोड करना है, पेज लोड करना है, और फिर उसको हर इमेज को लोड करना है। सो यूज इमेज वेरी केयरफुली, उसके साइज को देखें। जिफ तो मेरे पास लग्जरी थी ना यहाँ पर, क्योंकि आई एम जस्ट यूजिंग इट ऑन माय लोकल मशीन, यहीं पे पड़ा हुआ है, कहीं से डाउनलोड नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जिफ इमेज जो है ना वो दिखा दिया। When a web page is loaded, the browser gets the image from a web server and insert it into the page. Therefore, make sure that the images are available in the same location in relation to the web page. Otherwise, the visitor will get a broken icon. अगर उसको पाथ नहीं मिलेगा, इमेज नहीं मिलेगा, तो फिर उसको broken icon नजर आएगा, which is with the image not found, which is not a good practice. So we have seen image tag के साथ मैंने आपको image करा दिया, that defines an image. Then we have a map. Time मिला तो I will be covering map also. Area, ये भी area है image के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि इस image के ऊपर भी अगर clickable area हो, जिसकी मदद से आप किसी और location में click to enter कर सकें further location, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर I'm just giving you a overview. These 2 lectures, part 1 and part 2, are the overview of the HTML, or it should be sufficient to cover the HTML. ठीक है, but don't expect कि मैं ये 100% cover कर लूँगा. I'm just giving you a taste कि HTML का टेस्ट क्या है, और sufficient knowledge कि using this knowledge आप फिर उसमें wonders कर सकते हैं further. Because I am not just teaching you just one language. अभी मैंने आपको XML भी पढ़ाना है, JavaScript भी कराने हैं, और PHP भी करानी है. So let's move forward. HTML lines. आप चाहते हैं कि जनाब एक लाइन भी लगी हुई आ जाए, तो उसके लिए बड़ा आसान है, आप हॉरिजेंटल लाइन यूज कर सकते हैं. HR टैग क्रिएट्स अ हॉरिजेंटल लाइन HTML डॉक्यूमेंट. सो आप हर पैराग्राफ के बाद आप एक लाइन जो है ना बड़े आराम से यूज कर सकते हैं. सो आई कैन जस्ट गो फर्दर क्विकली. लाइन ब्रेक्स BR के साथ आप नेक्स्ट उसके ऊपर आ सकते हैं बड़ी आसानी से. सो दिस इज ए पैराग्राफ विद लाइन ब्रेक. ठीक है, इसके अगर मैं आउटपुट देते था तो अच्छा था, लेकिन आप खुद इसको कट पेस्ट करके इसको आप चला के देखें ये कैसा आएगा. इस तरह आएगा. दिस इज अगली लाइन में ए पैरा, तीसरी लाइन में ग्राफ विद लाइन ब्रेक्स. ठीक है, ये आप ट्राई कर लीजिएगा खुद ही. HTML output. We cannot be sure how HTML will display over web page. Large or small screens and resized windows will create different results. ठीक है, क्यों? क्योंकि it's not necessary that the people will open up your page on desktop or on a laptop. They might open it up in their notebook, or even they might open it up on a smartphone screen. 5 इंच की स्क्रीन के ऊपर आपने उसको ओपन करना है, आपने नहीं, ब्राउजर ने ओपन करना है. So HTML we cannot change the output by adding extra spaces or extra lines in our HTML document. ब्राउजर जो है वो उसको खुद हैंडल करता है. आप अगर चाहें कि मल्टीपल लाइंस दे दें ताकि एक गैप आ जाए, खूबसूरत हो जाए, ऐसे गैप नहीं आएगा. गैप देने के लिए आपको लाइन ब्रेक्स देने पड़ेंगे उतने. ठीक है ना, खाली स्पेस देने से, क्योंकि जिस तरह C लैंग्वेज में होता है, ऑल द वाइट स्पेसेस आर कंप्यूटेड टू सिंगल वाइट स्पेस. तो जितनी मर्जी आप स्पेसेस यूज करवें, लाइंस यूज करवें, दे आर कंप्यूटेड टू सिंगल लाइन एंड सिंगल स्पेस. सोल्यूशन, अगर आपने ये सब कुछ करना है, देन वी शुड यूज फॉर्मेटिंग टैग्स. थोड़ा सा क्विक हो जाते हैं. HTML फॉर्मेटिंग टैग्स. HTML uses tags like B, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. B for bold and I for formatting output, I for italic text. These are called HTML formatting tags. So B और I are defined bold or italic text. इसके साथ साथ what we can do, we can put strong or EM. EM means emphasize. Means that you want the text to be rendered in a way that the user understand as an important text. So today all the browsers render strong as bold and emphasize as italic. लेकिन जरूरी नहीं, फ्यूचर में
ہو سکتا ہے براؤزر جو ہے وہ اسٹرانگ کو ریڈ کلر دے دیں اور ایمفیسائز کو وائلٹ کلر دے دیں, کوئی گرین کلر دے دیں. سو اٹ ڈیپینڈس اپون براؤزرز. لیکن اف یو ہیو یوز دی اسٹرانگ اینڈ ایمفیسائز ٹیگ, دے ول بی شون اسٹرانگ اور ایمفیسائزڈ whatever the criteria they will use. So یہاں پہ ہم نے دیا ہوا this text is bold, this is italic, this is computer output, this is subscript and this is superscript. Quickly اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیمو کے اندر. I have still some time, I can go forward. Okay. ٹھیک ہے بھائی, اب اس کا کوڈ دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ view screen کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں اور جناب اس کو یہاں پلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو فرسٹ لائن نمبر 5 پہ دیکھیے, دس ٹیکسٹ از بولڈ, میں نے بی یوز کیا. لائن نمبر 6 پہ دیکھیے اسٹرانگ, چلے میں بھی دکھاتا جاتا ہوں, ابھی تو میرے پاس ہے یہ لائن نمبر 5 ہے. اس میں آپ نے نوٹ کیا, اس میں ہم نے یوز کیا ہوا ہے یہ بی, یہ بی, ٹھیک ہے نا, یہ بی اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ, یہاں سے یہاں تک بولڈ ہے. پھر اسٹرانگ, اسٹرانگ اسٹارٹ ہوا, اسٹرانگ اینڈ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں سیکنڈ لائن جو ہے نا, یہ دس ٹیکسٹ از اسٹرانگ. پھر یہ ایک نارمل ہے, یہ ایمفیسائزڈ. اچھا, ایمفیسائز کو یہ اٹیلک میں کنورٹ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں دس ٹیکسٹ از ایمفیسائزڈ, تو ایمفیسائز مین کہ اس کو اس نے اٹیلک میں کنورٹ کر دیا. دس ٹیکسٹ از ان اٹیلک, یہ بھی اٹیلک میں ہی آ گیا. ٹھیک ہو گیا. دس ٹیکسٹ از اسمال, یہاں پہ ہم نے اسمال یوز کیا. یہ ہم فارمیٹ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ساری چیزیں کور ہو گئی. دس از سبسکرپٹ, یہ دیکھیں آپ سبسکرپٹ آ رہا ہے نا, یہ سبسکرپٹ, اور یہ سپرسکرپٹ آ گیا, سپرسکرپٹ. ٹھیک ہو گیا. اور وہ ہمارا کہاں گیا, سورس کوڈ دوبارہ کھول لیتے ہیں. سورس کوڈ جو ہے یہ رہا, ٹھیک ہے. یہ دس ون از سبسکرپٹ, تو سبسکرپٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سبسکرپٹ میں آ رہا ہے چھوٹا چھوٹا, اینڈ سپرسکرپٹ اب یہ اوپر چلا گیا سپرسکرپٹ. آپ نے ود ان دا لائن بھی آپ یوز کر رہے ہیں ایٹریبیوٹس کو, ود ان دا لائن. لائن مینس پیراگراف. ہمارے لیے جو لائن ہوتی ہے وہ پیراگراف ہوتا ہے, اور ایک سے زیادہ اگر سائز اس کا بڑا ہو جائے تو پورے کا پورا پیراگراف بھی یوز ہو جاتا ہے. لیکن جسٹ فار ڈیمونسٹریشن پرپز وی ہیو کیپٹ اٹ سمپل ون. Okay, let's go back by closing it as well as closing the output window. We come back to our presentation. جی جناب, آپ نے بورڈ بھی دیکھ لیا. You have seen emphasized text, italic text, small, strong, subs, اور جناب superscripted بھی. insert and delete بھی ہے, لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اب یہ آپ کے اپنے بھی یہ ہے کہ جو نیا ٹیکسٹ آپ نے ایڈ کیا وہ انسرٹ میں ڈال دیں تاکہ پتہ چل جائے. ڈیلیٹ کے کیس میں اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ آبسولیٹ ہو گیا, بجائے ڈیلیٹ کرنے کے ڈیلیٹ ایٹریبیوٹ آپ یوز کر لیجئے, تو اس کا کیا ہوگا کہ اس کے اوپر وہ صرف ایک کراس کر دے گا, مینز کہ یہ ڈیٹا جو ہے ڈیلیٹڈ ہے. اور ڈیٹا نظر آ رہا ہوگا, یٹ اٹ ول بی ڈیمونسٹریٹڈ کہ وہ جو اس کے اوپر ایک ریڈ کلر کی لائن لگی ہوئی ہوتی, کراس لگا ہوا آ جاتا ہے اس کے اوپر. اوکے, HTML comments. I think 5 minutes more to just quickly wrap it up. HTML comments tag, comments can be used a sign of exclamation or per start and end, and use it to insert the comments. So we can add the comments to HTML source by using this comment. This is an exclamation, sign of exclamation in the opening tag but not in the closing tab. یہ بھی ایک empty tag ہے. Comments are not displayed by the browser. تو پھر یہ کرتے کس لیے ہیں, یوز کس لیے کرتے ہیں, یہ documentation purpose کے بھی یوز کرتے ہیں. We use these comments for the documentation purposes, for to remember کہ where we need to put something or when we have done that, when we have added that. تو documentation کا وہی purpose ہے جو software کے اندر documentation کا purpose ہے. Okay, comment tags are also used for debugging کے لیے بھی یوز ہو سکتے ہیں. If you just want to make certain text that should not be treated or used by the browser, تو آپ کیا کریں, اس کو کمنٹ کر دیں. تو اس طریقے سے آپ
کچھ پورشن ایسا ہے جہاں پہ وہ سٹک ہو رہا ہے آپ کا پیج, کوئی پرابلم ہو رہی ہے, اس کو آپ کمنٹ کر دیں اور باقی کے پورشن کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کو ڈی کمنٹ کر کے اس کی ڈیبگنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مزے کا ہے, کنڈیشنل کمنٹ ہے, یہ صرف انٹرنیٹ ایکسپلورر کے بھی ہے اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں if IE8, if Internet Explorer 8 then do that, if IE6, if it is an Internet Explorer 6 then do that. لیکن یہ صرف انٹرنیٹ ایکسپلورر کے لیے ہے. HTML links, اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں, then we will finish the lecture. HTML hyperlinks. Links are used or links are found in nearly all web pages. آپ نے جب براؤز کرنا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے these links were introduced by the ایپل میک کے لوگوں نے, انہوں نے یہ ہائپر ٹیکسٹ والا یہ جو تھا نا کانسیپٹ دی انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا. تو اس کی وجہ سے اٹس ویری ایزی ٹو موو فرام دی ون پیج ٹو دی ادر. اب اگر آپ پوری بک بھی پڑھ رہے ہیں اور اگر آپ اف یو آر ریڈنگ دا بک آن یور نوٹ بک مینز آپ کی جو الیکٹرانک بک ہے اس پہ پڑھ رہے ہیں, تو یوز ہائپر لنکس. آپ نے اگر جانا ہے پیج نمبر 24 کے اوپر یا کسی ٹاپک کے اوپر, تو وہ ٹاپکس جو ایز اے URL ایز اے ہائپر لنک کے طور پر اٹس مینشن دیر, آپ اسے کلک کرتے ہیں, آپ جمپ کرتے ہیں. سیم کانسیپٹ از یوز آن دی ویب سائٹ کی, جہاں پہ آپ ویب سائٹ کے پیج کے اندر اوپر نیچے بھی جمپ کر سکتے ہیں, اور ون پیج ٹو ادر پیج, اور فرام ون ویب سائٹ ٹو ادر ویب سائٹ آلسو. سو ان ایڈریس ٹیگ ڈیفائنز دی ہائپر لنک. A hyperlink is a word group of words or images that you can click. وہ جو میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا, ہاتھ بن جاتا ہے, مینس کہ یہ لنک ہے اور اب آپ اس کی مدد سے آگے جا سکتے ہیں. پھر اس کی کچھ ڈیکوڈنگ ہے جو انڈرسٹینڈیبل ہے. اگر بائی ڈیفالٹ the links will appear in all browsers, اگر یہ لنک آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر میں تو اس کا مطلب ہے, اور انڈر لائن تو سارے ہوتے ہیں, انلیس انٹل میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا کہ نو انڈر لائن, تو ادروائز اٹ از انڈر لائنڈ ہوتا ہے. بلو کلر کا مطلب ہے کہ یو ہیو ناٹ یٹ وزٹڈ, اور پرپل اگر لنک نظر آ رہا ہے اٹس مین دیٹ یو ہیو آلریڈی وزٹڈ دیٹ لنک. ریڈ کا مطلب ہے کہ ایکٹیو لنک از انڈر لائنڈ اینڈ ریڈ, این ایکٹیو لنک, ٹھیک ہے. اور وزٹڈ لنک اور ان وزٹڈ لنک جو ہے وہ جناب آپ کا بلو اور پرپل کلر میں نظر آتا ہے. کوڈ فار اے لنک از سمپل, اور وہ میں ہم آلریڈی یوز بھی کر چکے ہیں, جو میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں. لنک کے ساتھ ٹارگٹ ایٹریبیوٹس بھی یوز کرنے ہیں. اگر آپ یہاں پہ جو ٹارگٹ ایٹریبیوٹس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ از اکول ٹو بلینک, مینس کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی ونڈو ہے ایک نئی ونڈو میں جا کر کھلے, یہ نئے آپ اس میں اوپن کرنا چاہتے ہیں ٹیب کے اندر, تو پھر آپ اس کو یوز کریں گے ٹارگٹ از اکول ٹو بلینک انڈرسکور بلینک, اور بائی ڈیفالٹ یہ نیو ٹیب میں ہی اوپن کرتا ہے. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی اسی ٹیب کے اندر اسی ونڈو میں کھولنا چاہتے ہیں یا اسی ایون فریم میں یوز کرنا چاہتے ہیں, تو آئی فریم ہے جو انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. گڈ, اینڈ آف ایچ پی نہیں, بھی ایچ پی نہیں ہے جی, یہ HTML ہے, ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج پارٹ 1. تھینک یو ویری مچ. سو we have quickly gone through some basics. اگلے لیکچر میں I will just touch some advanced features, جس میں کہ ہم مختلف HTML کے فیچرز کو اسٹڈی کریں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم نیا جو ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نگہبان.